یہ سوال ہے کہ ہندوستان سے ہم دوست کا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کے نبی تھے، اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کیا اس کام پر مامور ہیں کہ جو لوگ روحانی یا جسمانی طور پر راستہ بھول جائیں ان کی مدد اور رہنمائی کریں؟ کہاں سے سوال آیا؟ ہندوستان سے ہیں تو اس طرح سے زندہ ہیں وہ جسمانی طور پر، اور اگر وہ نبی تھے تو کس قوم کی طرف تھے؟ کیا ہوا ان کا؟ ان کی تاریخ قرآن کریم میں بیان ہی نہیں کی، تو ذکر سے نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمبولک ہے صرف۔ حضرت خضر کا واقعہ جو ہے، خضر کے ساتھ دو باتیں وابستہ ہیں، ایک کہ بہت بڑا صاحب علم جس کو خدا نے اپنی طرف سے بہت بنتا فرمایا، دوسرا جاویدانی ہے، وہ مرے گا نہیں۔ یہ دو باتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتی ہیں، اور یہ پیغام تھا اس واقعہ میں حضرت موسیٰ کو کہ تمہاری شریعت بھی ختم ہو جائے گی، عیسیٰ کی کا دور بھی ختم ہو جائے گا، اور جس مقام پر مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور سمندر میں دوڑ گئی اس کی طرف واپس لوٹو، یعنی جاری شریعت جو تھی اور نیکیاں وہ تمہارے ہاتھ سے جاتی نہیں، وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا جس کو آئندہ کی حیات دی گئی ہے، اور وہ پھر کبھی نہیں مرے گا، یعنی اس کی تعلیم قیامت تک جاری رہے گی۔ وہاں جب واپس لوٹے تو وہاں حضرت خضر کھڑے تھے، اور وہاں خضر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لوگوں نے نام بعد میں بنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے، مجھے خدا تعالیٰ نے زیادہ وسیع علم عطا فرمایا ہوگا، تم بے صبری دکھاؤ گے تو نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ موسیٰ نے کہا نہیں میں چلتا ہوں، ایک دفعہ بے صبری دکھائی، دوسری دفعہ بے صبری دکھائی، تیسری دفعہ میں نے کہا حاضر خدا کو بن دوں، اس لیے جو صبر رحمان تھے ان کو میں نے اشارہ اسی طرح سے کیا تھا کہ اگر آپ کو حوصلہ ہی نہیں ہے صبر کا کہ پوری بات سن لیں اور پہلے بے چین ہو جاتے ہیں، لکھنے لگ جاتے ہیں، تو میری توجہ بھی بڑھتی تھی، تو پھر ہم نہیں کر سکتے اس طرح۔ یہ وجہ تھی جو میں نے سمجھا کہ ان کی ذمہ داری مقصود نہیں تھی، لیکن مجبوری تھی، تو وہی مجبوری ان کو حضرت خضر کو اس مثالی واقعہ میں پیش آئی کہ ہر وقت کا سوال انتظار نہیں کرتے کہ حکمتیں پوری ہو جائیں یا میں خود سمجھاؤں۔ انہوں نے کہا بس تیسری دفعہ ہو گئی اب چھٹی۔ تو یہ مراد ہے ماں حضرت خضر سے، ان کی زندگی سے مراد ان کے دین، ان کی شریعت، ان کے احکامات کی زندگی ہے جو قیامت تک ہے، وہ کبھی نہیں مٹے گی۔ رہنمائی بھولے بھٹکوں کی ابھی بھی کر رہے ہیں، کوئی رہنمائی حاصل تو کرے، ساری بھولی بھٹکی دنیا کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ ان کو پسند ہی نہیں، شوق بھی نہیں اس کا۔ اگر جنگل میں گھومیں کہیں ہم تو وہاں کوئی حضرت خضر علیہ السلام تک رستہ کریں، وہ اس سے کمپس چاہیے تھے تاکہ وہ نئے برائے نکلائے ہیں، وہ آسمان سے یہ ہوا لیا جا سکتا ہے، جو سیٹلائٹ بول رہے ہیں ایگزیکٹ آپ کو بتا دے گا آپ کی پوزیشن کہاں ہے، اور واپسی کا راستہ آپ کو لیڈ کر کے لے جائے گا تو فلاں جگہ تک پہنچ جاؤ۔ اور آکسیجن کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ اور کشتی طوفان میں پھنسے تو پھر خضر آئے، اور حالانکہ رسول صاحب نے سب پھنسی ہوئی کشتیوں کو نکالنے کا سامان کر دیا۔ اپنی جہالت کی وجہ سے جو نور ہے اس کو پہچان نہیں سکتے، اور لطف ڈھونڈتے ہیں اندھیروں میں۔ قرآن تو اندھیروں کا مضمون بیان، اندھیروں کا لطف نہیں دے گا آپ کو، قرآن تو روشنی کے لطف دے گا، اور وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ ہی وہ وجود ہیں جو موسیٰ سے بالا تھے، آپ ہی کی امت ہے جو اب چل رہی ہے، اور آپ کا علم دائمی اور علم غیب جتنا آپ کو نصیب ہوا کسی اور کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ ظہور